السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ ذلک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ یہاں سے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے، اور اصلاً یہ ذکر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابدیت کے اظہار کے لیے، کہ ان کی مافوق الفطرت پیدائش جو ہے انہیں کوئی الوہیت کا درجہ نہیں دے۔ تو نصارہ کے اس تصور کی تردید کے لیے جو ہے نا اب اگلی آیات جو ہیں وہ اس کی وضاحت کرتی ہیں۔ اس میں ابتدا تو حضرت مریم سے ہی ہوتی ہے، اور ان کا ذکر پہلے آ چکا ہے کہ ان کی پیدائش کے بعد انہیں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے جو ہے وہ وقف کر دیا گیا تھا، اور ان کی جو تربیت ہے وہ ایک نبی کی زیر نگرانی ہو رہی تھی، حضرت زکریا کی زیر نگرانی۔ اور اب اسی سلسلے میں یہاں پہ اب آگے بات چلتی ہے کہ حضرت مریم جو کہ اکثر معتکف رہتی تھی ہیکل کے محراب میں یا ایک حجرے میں، تو یہاں سے اب ان کا اس کے بعد کی بات شروع ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب کہا ملائکہ نے، یعنی وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، برگزیدہ کر لیا ہے، وطہرک، اور آپ کو پاک کر لیا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور آپ کو منتخب کر لیا ہے تمام جہاں کی عورتوں پر۔ اب یہاں پر پہلے تو حضرت مریم کی اس علو مرتبہ، اس بڑے مرتبے کا اظہار ہے، اور اس میں ان کے لیے وہی الفاظ استعمال ہو رہے ہیں جو کہ ویسے عام طور پر انبیاء علیہ السلام کے لیے ہوتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو استفاع کے معنی ہوتے ہیں چھانٹنا اور انتخاب کرنا، اور قرآن کی اصطلاح میں اس کا مفہوم اللہ تعالیٰ کا اپنے کسی بندے کو کسی خاص کام کے لیے منتخب کرنے۔ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک عظیم نشانی کے ظہور کے لیے منتخب فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام کا انتخاب تو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے پیغامات یا وحی کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن حضرت مریم جو تھی، اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو کبھی نبی تو نہیں بنایا، لیکن عورتوں سے دین کی اشاعت کا یا باقی کام تو نہیں ہے، تو حضرت مریم کو ایک عظیم نشانی کے ظہور کے لیے منتخب فرمایا گیا۔ یہ نشانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی امانت جو ان کے سپرد ہونے والی تھی، اور ایک بڑی آزمائش بھی تھی ان کے لیے۔ تو اس چیز کا مطلب جو اتنا بڑا کام ان سے لیا جانا تھا، تو اس کا یہ تقاضا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بڑی بھاری ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے، اس بڑی آزمائش پر میں پورا اترنے کے لیے ان کی خاص تربیت فرمائے، تاکہ وہ آنے والے مراحل میں حالات کا مقابلہ کرنے کی اہلیت حاصل کر سکیں۔ تو اس تربیت کو یہاں تطہیر کے معنوں میں لیا، یعنی پہلے تو اصطفاء کی کہ آپ کو منتخب فرمایا ایک بڑے کام کے لیے، ایک بڑی ذمہ داری کے لیے، اور پھر اس کے لیے وطہرہ کی، آپ کو پاکیزگی نصیب فرمائی۔ یہ جو طہر کا لفظ قرآن میں جہاں بھی آتا ہے تو یہ ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی پاکیزگی کے معنوں میں آتا ہے، پاکی کے معنوں میں آتا ہے۔
اس میں یہ بھی ہے کہ بندہ جو ہے وہ جسمانی طور پر پاک صاف ہو، وہ مطلب اس میں آپ ہائیجین کو لے سکتے ہیں، اس میں ظاہری پاکیزگی کو لے سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہیکل میں آخر قیام پذیر تھی اور ان کا وقت زیادہ وہیں پہ گزرتا تھا، تو وہ باوضو رہتی ہوں، جسمانی طور پر پاکیزگی اختیار کرتی ہیں۔ ایک تو جسمانی پاکیزگی سے مراد ہوتی ہے، یعنی طہور یا طاہر کا لفظ جو ہے جسمانی پاکیزگی کے لیے بھی ہے اور باطنی پاکیزگی، اور باطنی پاکیزگی یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے خیالات کی اتنی نگرانی کرے کہ اس کے ذہن میں کوئی برے خیالات آئیں ہی نہ، وہ ہر طرح کے برے خیالات سے اللہ تعالیٰ اس کو پاک رکھے۔ تو یہ تطہیر جو ہے یا طاہر ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کو نصیب کرنا ہے۔ جب یہ اتنا تو ہمیں پتہ ہے کہ حالت وضو میں اگر بندہ ہر وقت رہے تو یہ بڑی فضیلت والی بات ہے۔ اور جس طرح اگر اس حدیث کو دیکھا جائے جس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری دی کہ ان کے قدموں کی چاپ انہوں نے اپنے آگے آگے محسوس کی جنت میں، تو اور جب ان سے پوچھا کہ وہ کیا عمل کرتے تو کہتے ہیں اور تو میں کوئی عمل نہیں کرتا، البتہ یہ اہتمام ضرور رکھتا ہوں کہ باوضو رہوں۔ تو باوضو رہنے میں اور پاکیزگی اختیار کرنے میں بہرحال ایک خاص مرتبہ تو حاصل ہوتا ہے، ملائکہ کی معیت نصیب ہوتی ہے، شیطان سے دوری نصیب ہوتی ہے، شیطان دور بھاگتا ہے۔ جتنا بندہ ناپاکی کی حالت میں رہے تو اتنا ہی شیطان کے حملوں کی زیادہ زد میں ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے خاص مہربانی فرمائی حضرت مریم پر کہ انہیں تطہیر نصیب فرمائی۔ تو دوسرے معنی جو ہے بس آگے پھر وہی پہلے بھی فرمایا کہ ان اللہ اصطفاکی وطہرک، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب فرمایا اور آپ کو پاک بنایا، پاکیزگی نصیب فرمائی۔ واصطفاکی علی نساء العالمین، اور آپ کو تمام دنیا کی عورتوں پر ترجیح دی۔ یہاں پہ اصطفا جو ہے وہ ترجیح دینے کے معنوں میں آ گیا، یعنی 2 دفعہ یہ لفظ جو ہے حضرت مریم کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو اصطفاء کے بعد جب اعلیٰ کا لفظ آتا ہے تو اس کے اندر ترجیح اور فضیلت کا مفہوم بھی پیدا ہو جاتا ہے، یعنی منتخب کیا اور منتخب کر کے دوسروں پر ترجیح دے دی۔ اب یہیں سے اگر سورہ تحریم کی آیت کو دیکھیں تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے لیے کچھ مطلب ایسے ہی الفاظ جو ارشاد فرمائے کہ تمام جہاں کی عورتوں پر 2 خواتین کو ترجیح دی گئی، جن میں ایک امرأت فرعون ہے اور ایک جو ہے حضرت مریم ہے۔ ان دونوں کا ذکر آیا اور ان دونوں کی صفات کا ذکر آیا، اور جو صفات ہیں جس کی وجہ سے انہیں دوسری خواتین پر ترجیح ملی، ذرا ان کو دیکھ لیں تاکہ وہ صفات ہم بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سورہ تحریم میں فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امرأة فرعون، تو اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب اس نے کہا کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے ماحول میں وہ رہ رہی ہیں جہاں ایک ساری توحید نہیں ہے اور کوئی صالح عمل نہیں ہے، ایک جابر بادشاہ کی حکمرانی ہے اور ایک محل کی مطلب رشوت زندگی میں وہ رہ رہی ہے، لیکن اس حال میں بھی ان کا تعلق مع اللہ جو ہے وہ اتنا مضبوط ہے اور آخرت پر ان کا اتنا یقین ہے کہ اس حال میں بھی وہ
فرعون کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے مستقل قائم کرنے کی خواہش مند نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس اس سے نجات کی دعا کریں تو مجھے اس سے نجات دے، اور بلکہ پوری قوم سے نجات، پوری قوم کے اس طرز عمل سے اپنی برات کا اظہار فرما رہے ہیں۔ مطلب انہوں نے کوئی ایسا اس اتنے ناموافق حالات میں رہتے ہوئے بھی اپنے ایمان کی کچھ ایسی حفاظت فرمائی کہ اس نے بالکل اپنے آپ کو ایک اجنبی محسوس کیا انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ خاص طور پہ دعا کی۔ تو یہ جو آخرت پر نظر اور آخرت کے اجر پر نظر رکھنا جو ہے ہر حال ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے، اور ایک ناموافق حالات میں اپنے ایمان کی حفاظت، تو یہ دو باتیں جو ہے نا، مطلب آخرت پر نظر ہو تبھی ناموافق حالات میں بندہ جو ہے نا ایمان اور عمل صالح پر استقامت اختیار بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ دو بڑی خوبیاں تھیں حضرت آسیہ کی، اور دوسری جو حضرت مریم کا جو ذکر ہے، مریم ابنۃ عمران التی احصنت فرجہا، ان کی جس خوبی کا ذکر ہو رہا ہے حضرت مریم کی، کہ انہوں نے اپنی حیا کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین۔ اب ان کو بھی یہ اعزاز کیسے حاصل ہوا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ وہ باحیا تھیں اور انہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت فرمائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں ایک بڑی آزمائش میں مبتلا کیا کہ ان کے اندر اپنی روح پھونکی اور انہیں ایک ایسے بیٹے کی ماں بنایا جو کہ کتابوں کی تصدیق کرتے تھے، اور وہ خود بھی یعنی اللہ کی شریعت پر جب یہاں پہ آتا ہے کہ وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ، اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی تھی، وکانت من القانتین۔ تو دیکھیں اس میں جو خصوصیت آ گئی وہ یہی کہ وہ قانتہ تھیں اور وہ شریعت پر عمل کرنے والی تھی۔ تو یہ وہ بنیادی خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے انہیں تمام جہاں کی خواتین پر فضیلت عطا ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں بھی دیکھیں تو آپ نے متعدد مرتبہ کچھ خواتین کی نشاندہی فرمائی جو کہ منتخب خواتین ہیں، اور ان میں کبھی تو صرف حضرت آسیہ اور مریم کا نام لیا، اور کبھی ساتھ حضرت عائشہ کا ذکر اس طرح کیا کہ وہ دوسری خواتین کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کھانے کے دوسرے کھانوں کے مقابلے میں سرید، جسے غالباً سب سے عمدہ کھانا تصور کیا جاتا تھا شاید معاشرے میں۔ اور پھر یہ حدیث بھی ہے کہ حضرت فاطمہ جو ہے وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور ایک حدیث میں حضرت خدیجہ کا بھی ذکر، یعنی امہات المؤمنین میں حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ کا تذکرہ فرمایا، اور اپنی بنات میں حضرت فاطمہ کا تذکرہ فرمایا، اور دیگر خواتین میں یہ حضرت آسیہ اور حضرت مریم کا ذکر فرمایا کہ وہ تمام جہاں کی خواتین پر انہیں ایک فضیلت عطا فرمائی گئی، ترجیح دی گئی۔ اب یہ اصطفیٰ کے علی نساء العالمین، اس سے مفسرین اس بحث میں بھی جاتے ہیں کہ کیا ان کی یہ فضیلت، یہ ترجیح صرف اپنے دور کی خواتین پر تھی یا کہ تمام جہان، لیکن جس طرح انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، عالمین جب کہتے ہیں تو اول آخر سارے ہی مراد ہوتے ہیں، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک ہی خاتون کو سب پر ترجیح دی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سے زیادہ خواتین کو بھی اللہ تعالیٰ فضیلت کا مقام عطا کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کیا۔ اس کے بعد اس مقام کا تقاضا یہ ہے، جب اتنا بڑا ایک خاتون کو ایک مقام عطا ہو گیا تو ان کو جو ہدایت دی جا رہی تو وہ یہ کہ یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کے لیے قنوت اختیار کرو۔ قنوت کے معنی بھی مطلب قرآن میں بار بار آیا ہے، اور قنوت ایسی کیفیت ہے کہ جس میں بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی نیاز مندی کے ساتھ بندہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جائے
اور یہ اس کا یہ انداز جو ہے وہ ایک مستقل نوعیت اس کی شخصیت کا حصہ بن جائے کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ اپنے رب کے حکم کے آگے اپنا سر جو ہے وہ جھکائے رکھے، اپنا عمل جو ہے اس کے مطابق رکھے، اور جو حکم اس سے ملے اس کی وہ اطاعت کرتا چلا جائے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ صرف نماز کے دوران ہی وہ اللہ تعالیٰ کے حضور متوجہ ہو۔ نماز ظاہر ہے اس معاملے میں سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑا مقام ہے، نماز میں تو اس چیز کا اظہار ہوتا ہی ہے، لیکن یہ کیفیت جو ہے یہ جب مستقل قائم رہتی ہے تو پھر یہ جو ہے نا قنوت کا مرتبہ جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ تو قانت بننے کے لیے، قانتہ بننے کے لیے بندے کو اپنے رب کے ساتھ ایک مستقل ربط اور تعلق جو ہے وہ قائم کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، تو یہ جو گویا کہ ایک تو قنوت کی بھی تفصیل آ گئی کہ جب نماز کا حکم ہوتا ہے تو وہ فوراً سجدے اور رکوع اختیار کرتی ہیں، اور یہاں پہ اگرچہ رکوع پہلے کیا جاتا ہے اور سجدہ بعد میں کیا جاتا ہے، لیکن یہ ایک انداز ہے قرآن میں، کئی مقامات پر اس چیز کا اظہار ہوا ہے کہ جو بات کی کوئی ضروری نہیں ہے، یعنی اس معاملے میں اللہ تعالیٰ ایک ترتیب کو ملحوظ نہیں رکھتے کبھی، لیکن جو غالباً سجدے کو پہلے ذکر کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ سجدہ بہرحال نماز کا اعلیٰ ترین جو مقام ہے، جو جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ سجدے میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ سجدے کی حالت جو ہے یہ سب سے زیادہ عجز کی حالت، نیاز مندی کی حالت ہے کہ بندہ جیسے کسی کے قدموں میں گر جائے، تو سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور ایک خاص کیفیت آ رہی ہے، جیسے کسی کے پاؤں سے لپٹ کر بندہ جو ہے نا کچھ مانگ رہا ہے، کوئی اپنے وفاداریوں کا اظہار کر رہا ہے۔ اور وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ عام طور پہ تو جب کہا جاتا ہے تو یہ ایک وہ حالت ہے جب کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، کہ ہو سکتا ہے حضرت مریم چونکہ ہیکل کی خدمت کے لیے وقت کر دی گئی تھیں اور ہیکل ہی میں ان کا قیام ہوتا تھا، تو وہ باجماعت نماز کا اگر کوئی سسٹم اس وقت تھا تو اس میں وہ شریک ہوتی ہوں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راکعین ایک عمومی ایک کیفیت ہو جو کہ سارے رکوع کرنے والے ہیں، مطلب یہ کہ تم بھی جس طرح ہوتا ہے کہ الحقنی بالصالحین، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا ہے کہ سارے صالحین ایک جماعت میں کھڑے ہیں اور بندہ ان کے ساتھ شامل ہے۔ تو مع الراکعین جماعت کا مفہوم بھی ہوتا ہے، لیکن یہ بھی کہ اپنا طرز عمل جو ہے وہ ایسا رکھو جیسے کہ رکوع کرنے والوں کا ہوتا ہے، اور رکوع جو ہے یہ بھی عبادت کا ایک اہم جو ہے وہ رکن ہے۔ لیکن بہرحال اللہ مع الراکعین کے انداز سے یا اس اظہار بیان میں ایک جو نشاندہی ہے وہ باجماعت نماز کی فضیلت کی بھی نشاندہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور بھی کئی مقامات پر ایسا ہی ذکر فرمایا ہے۔ تو باجماعت نماز کی تو اپنی بڑی اہمیت ہے، اور لیکن یہ ہے کہ لازم تو مردوں کے لیے کی گئی اور خواتین کے لیے لازم نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں خواتین کے لیے تو گھر کی نماز جو ہے وہ زیادہ فضیلت ہے، اور اس میں اس کا درجہ، اس کا بدلہ جو ہے وہ زیادہ دیا جاتا ہے بجائے اس کے کہ وہ مسجد جائے اور وہاں جماعت میں شریک۔ البتہ منع نہیں کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ فضیلت تو گھر کی نماز میں، لیکن اگر کوئی خاتون کبھی مسجد میں جا کے نماز پڑھنا چاہے اس کو روکو نہیں، یعنی پڑھ لے بے شک، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی خواتین کو پڑھ لینی چاہیے جماعت کے ساتھ مسجد میں بھی، جیسے کہ ہم حرم شریف میں پڑھتے ہیں یا مسجد نبوی میں بھی پڑھتے ہیں، تو اجازت ہے، حکم نہیں ہے کہ بھئی ضرور جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔ البتہ حضرت مریم کے لیے یہ تخصیص ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں، نوحیہ الیک، بہت ساری جو غیب کی خبریں ان میں سے یہ بھی ہے۔
غیب وہ ہے کیونکہ جس کو بندہ خود جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کرتا. تو آنکھوں سے مشاہدہ نہ کرنے کے باوجود ایک اطلاع اگر ملتی ہے تو یہ ایک خاص اعزاز ہے جو کسی کو نصیب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو خطاب فرما کے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے جب یہ معاملات ہو رہے تھے، تو یہ تو آپ کے لیے تو غیب ہے معاملہ جو گزر گیا. یہ ہم خاص طور پہ آپ کو یہ اس کی خبر دے رہے ہیں. وما كنت لديهم، اور آپ اس وقت وہاں نہیں تھے. اذ يلقون اقلامهم، جب لوگ اپنے قلم ڈال رہے تھے. ایہم یکفل مریم، کہ مریم کی کفالت کون کرے گا. وما كنت لديهم، اور آپ اس وقت بھی ان کے ساتھ ان کے پاس نہیں تھے. یختصمون، جب وہ اس معاملے میں آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، مطلب بحث کر رہے تھے. اب اس میں اقلامہم کا تقریباً اکثر مفسرین یہی کہتے ہیں کہ یہ قرآن اندازی کے معنوں میں ہی استعمال ہوتا ہے. قرآن اندازی کا جو بھی طریقہ رائج ہوگا تو اس میں ایک تو یہ بھی بات آتی ہے کہ جب ایک کام کے لیے یا ایک کوئی حق ہے، کوئی چیز ہے، اس کے لیے یکساں حق ہے کچھ لوگوں کا. اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ چیز کس کو دی جائے، اس کے لیے قرآن اندازی ہوتی ہے. اس میں وہ قرآن اندازی بالکل شامل نہیں ہے جو کہ لاٹری کی صورت میں ہوتی ہے. وہ تو جوئے کی شکل بن جاتی ہے. تو جوئے میں تو یہ ہے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایک رقم اکٹھی کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، یکساں رقم دے رہے ہیں، لیکن اس کا نفع جو ہے وہ کسی ایک کو ملتا ہے. تو یہ تو جوا ہو گیا نا کہ جب نفع جو ہے وہ چانس میں آ جائے، اتفاقی طور پر کسی کو مل جائے. قرآن اندازی صرف اس معاملے میں ہے کہ جب ساروں کا حق جو ہے وہ یکساں ہے اور ساروں کی اب اس میں ایسا نہیں ہے کہ تجارت کا معاملہ نہیں ہے کہ انویسٹمنٹ تو مختلف ہے یا انویسٹمنٹ تو ساروں نے کیا اور نفع صرف ایک کھا جائے، وہ تو پھر غلط بات ہو جاتی ہے. لیکن جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندازی فرماتے تھے جب سفر پر روانہ ہوتے کہ اس سفر پر کون سی زوجہ محترمہ جو ہیں وہ ساتھ جائیں. تو جب ایسا معاملہ ہو، اسی طرح اگر ایک چیز ہے تو کسی کو دو چیزیں ہیں جو ابھی سمجھ پتہ نہیں چل رہا کہ کس کو دی جائیں، تو اس کے لیے ٹاس کیا جاتا ہے. یا جیسے دو ٹیمیں ہیں کھیلنا ہو تو قرآن اندازی ہوتی ہے یا ٹاس کیا جاتا ہے کہ کون سی ٹیم جو پہلے کھیلے گی. تو اسی طرح اگر مطلب مختلف معاملات میں اس کا جو ہے قرآن اندازی جو ہے اس کے جواز کا فتویٰ ہے اور جواز کا طریقہ جو ہے وہ ہمیشہ سے رائج رہا. تو یہاں پر اب جو قرآن اندازی ہو رہی تھی وہ اس معاملے میں ہو رہی تھی کہ ایہم یکفل مریم، کہ مریم کی کفالت کون کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم علیہ السلام کی کفالت کو ایک اعزاز سمجھا جا رہا تھا اور بہت سارے لوگ ان کی کفالت کرنا چاہتے ہوں گے. اب اس وقت کیا صورت تھی اور ان کو کس طرح ہیکل کی خدمت کے لیے قبول کیا گیا، کیونکہ رواج تو اس وقت یہ تھا کہ ہیکل کی خدمت کے لیے یا دین کی خدمت کے لیے صرف مرد جو تھے وہ قبول ہوتے اور چرچز میں اور عورتوں کا دخل نہیں ہوتا. لیکن اب یہاں پر ایک خاتون کو اس معاملے کے لیے اس کام کے لیے وقف کیا جا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے ان کا مرتبہ ان میں کوئی ایسی خوبیاں ہوں، کوئی ایسا مرتبہ ہو کہ یہ نوبت آئی ہو کہ لوگ جو ہیں وہ سبھی لوگ جو ہیں وہ یہ حاصل کرنا چاہتے ہوں یہ مرتبہ اور یہ فضیلت. تو ایہم یکفل مریم سے ایک بات تو یہی پتہ چلی. ایک اور جو تفسیر جو کچھ مفسرین نے کی ہے وہ یہ کہ ہیکل میں خدام کے فرائض کی تقسیم کے لیے قرآن کا طریقہ رائج تھا اس وقت بھی. تو انجیل کے کچھ انجیلوں میں یہ ذکر ہے کہ جس روز حضرت زکریا کو بیٹے کی بشارت ملی ہے اس روز جس خدمت پر وہ مامور تھے اس کا فیصلہ قرآن ہی کے ذریعے ہوا. جو بھی اس وقت ہوگا کوئی سلسلہ.
تو حضرت مریم کا معاملہ لڑکی ہونے کی وجہ سے خاص نزاکت کا حامل تھا، اس وجہ سے بھی قرآن اندازی کی گئی ہو کہ، اور ہو سکتا ہے کہ جو بھی بارہ طریقہ تھا خدا اندازی ہوئی، اور اب جھگڑا جو ہے وہ کس بات کا تھا، یا بحث جو تھی کہ وہ کیا تھی، تو اس میں ایسا شاید یہ ہے کہ اس میں مطلب ہو سکتا ہے یہ جھگڑا بھی ہو، مطلب ایک تفصیل یہ بھی ہے کہ کیا کسی لڑکی کو ہیکل کے زمرہ خدام میں شامل کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی فضیلت کی وجہ سے ان کی کفالت کی ذمہ داری حاصل کرنے کے لیے لوگوں میں باہم جو ہے وہ ہوا ہو، جو بحث ہوئی ہو کہ بھائی ہر کوئی یہ خواہش رکھتا ہو کہ وہ جو ہے وہ ان کی کفالت کرے۔ خیر وہ جو کچھ بھی ہوا، بہرحال حضرت زکریا کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ان کی کفالت حضرت زکریا نے کی، اور حضرت زکریا ہی اس وقت نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ایک بہترین فرد کا انتخاب فرمایا حضرت مریم کی تربیت اور نگہداشت کے لیے۔ یہ بھی بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ صالحین کی صحبت ابتدا ہی سے کسی کو عطا فرماتے۔ اب اس کے بعد حضرت مریم کے ساتھ جو خصوصی معاملات ہوئے، اب مزید ان کا ذکر ہے۔ اذ قالت الملائکۃ، جب ملائکہ نے کہا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ، یبشرکی، آپ کو بشارت دیتا ہے، بکلمۃ منہ، اپنی طرف سے ایک کلمہ کی، ایک فرمان کی، اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، اور اس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، جو دنیا اور آخرت میں وجیہ ہوں گے، ومن المقربین، اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل ہوں گے، ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین، اور وہ انسانوں سے گفتگو کریں گے، کلام کریں گے، مہد میں بھی یعنی بالکل بچپن میں بھی، اور کہلا اور بڑھاپے میں بھی۔ کہل جو ہے یہ ادھیڑ عمر کے لیے بولا جاتا ہے، جو عام طور پر 50 کے لگ بھگ ہوتی ہے، یعنی 40 کے بعد کی عمر ہوتی ہے۔ ومن الصالحین، اور وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ اب یہ ایک بڑی خوشخبری مل رہی ہے حضرت مریم کو۔ اب اس یہاں پر یہ جو اب آگے جو ذکر ہے یہ سارا مطلب ایک تو حضرت مریم کی ولادت کا پہلے ذکر ہوا، پھر ان کی تربیت اور اس کا ذکر ہوا، یعنی ایک عام جیسے انسانوں کے معاملات چلتے ہیں ویسے ہی ہو رہا ہے۔ اور اب حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا جب ذکر ہوا ہے تو وہ بھی ایک جس طرح عام بچے پیدا ہوتے ہیں وہی ہوا، سوائے اس کے کہ ان کے والد نہیں تھے، یعنی بغیر کسی باپ کے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا۔ اور اس بات کی مزید وضاحت اسی سورہ میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ خود بھی فرما دیتے ہیں کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے مطلب یہ کسی بندے کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت آدم کو بھی پیدا کیا، اور ان کے تو نہ ماں تھی اور نہ باپ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ تخلیق کا کام اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اور وہ جس کو جیسے چاہے پیدا کرے اور جو چاہے ان کو صلاحیتیں دے۔ تو یہاں پر جو جس خوشخبری کا ذکر ہے، یا خوشخبری اللہ تعالیٰ کہہ رہے اور کہہ رہے کہ خوشخبری دی گئی بکلمۃ منہ، اپنی طرف سے ایک خاص کلمہ کی۔ اب یہاں پہ ایک تو بات یہ ہو گئی کہ اب یہاں پر ایک نئی بات گویا کہ ارشاد فرمائی جا رہی ہے، نیا معاملہ ہو رہا ہے حضرت مریم کے ساتھ۔ کلمہ کا مفہوم، اور پھر خاص طور پہ جس طرح اس کو نکرہ لایا گیا، پہلے بھی اس کا ذکر آ چکا ہے کہ کلمۃ من اللہ، حضرت عیسیٰ کی بشارت تھی کہ حضرت یحییٰ کے بارے میں جو کہا گیا کہ وہ کلمۃ اللہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے اور ان کی خبر دینے والے ہوں گے۔ تو یہاں پر بھی بشارت تو یہ تھی کہ حضرت مریم کے ہاں بغیر کسی مطلب بغیر شادی کے صرف اللہ تعالیٰ کے امر و حکم سے ایک بیٹا ہوگا، لیکن بات حضرت مریم سے کہی جا رہی تھی جو جن کی مطلب شادی نہیں ہوئی تھی اور شرم و حیا کی پیکر تھی۔ اس وجہ سے نہایت اختصار، بلکہ ابھی جو بات ہو رہی ہے اس میں ابھی یہ ابتدا تو ہو رہی ہے یبشرک بکلمۃ منہ، کہ اللہ کی طرف سے ایک کلمہ کی بشارت،
اب اس میں تو وضاحت نہیں ہو رہی کہ کلمہ کیا ہوگا، لیکن اگلی بات جو ہے وہ اس کی مزید وضاحت کر رہی کہ وہ کلمہ کیا ہوگا. تو اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اب اس سے کہ اس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم. اب یہاں پہ یہ وضاحت ہو گئی کہ وہ بیٹا ہوگا اور آپ کا بیٹا ہوگا، عیسیٰ ابن مریم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوئی 16 مرتبہ حضرت عیسیٰ کا ذکر اسی خطاب سے کیا ہے کہ وہ ابن مریم ہے، عیسیٰ ابن مریم. ہر جگہ ان کا یہی تقریباً ذکر آیا ہے، گویا کہ یہ وضاحت کر دی گئی کہ وہ ایک ماں کے بیٹے ہیں. اب یہاں پر ان کی پہلی جو صفت بتائی جا رہی ہے وہ مسیح. مسیح مسا کا مطلب ہوتا ہے مسا کرنا، جیسے سر پہ پھیرنا، اور یہ گویا کہ حضرت عیسیٰ کا ایک لقب تھا کہ وہ المسیح، خاص طور پہ مسا کیے گئے تھے. اور مسح کیوں ہوتا تھا؟ بنی اسرائیل میں جس طرح مختلف کتابوں میں اس کا ذکر ہے، ان کی کتابوں میں بھی ہے، تفاسیر بھی یہی بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل میں یہ روایت رہی ہے کہ ان کے ہاں جو نبی ہونے والا ہوتا اس کے سر پر اس کا پیش رو نبی ایک خاص قسم کا مقدس تیل مل کر اس کو اپنا جانشین بناتا ہے. تو جب نبوت کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں بادشاہی کا سلسلہ شروع ہوا تو مسح کرنے کی یہی روایت بادشاہوں کے لیے بھی اختیار کی گئی. تو جو وقت کا نبی ہوتا وہ ہونے والے بادشاہ کے سر پر مقدس تیل ملتا، جس سے واضح ہو جاتا کہ یہ مستقبل کا بادشاہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا خاص برگزیدہ ہے. تو تورات میں جو اس معاملے میں تفصیلات ہیں، جس طرح حضرت طالوت علیہ السلام کو بادشاہی عطا فرمائی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بھی بنایا گیا اور نبی بھی، تو ان کے بارے میں خاص طور پہ ذکر آتا ہے کہ سیموئیل نبی جو تھے انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو مسح کیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی انجیلوں میں یہ ذکر ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ان کو بپتسمہ دیا، لیکن انجیل میں تیل ملنے کا ذکر نہیں ہے. ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو، ایک جو اور روایت ہے کہ وہ پیدائشی مسیح تھے. بخاری شریف میں ان کا جو حلیہ بیان ہوا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سر کا حال یہ تھا کہ گویا اسے تیل ٹپک رہا ہے. ممکن ہے ان کی یہ خصوصیت جو ہے اس کی وجہ سے ان کو مسیح کا لقب عطا ہوا. بہرحال جو بھی اب اس کی اللہ تعالیٰ ان کو مسیح جو ہیں ان کو ان کے اس یعنی مسح کردہ کے معنی میں یعنی ایک لقب کے طور پر کہہ رہے ہیں. اور عربوں میں یہ ایک عام رواج رہا ہے کہ وہ لقب اگر کوئی کسی کا مشہور ہو جاتا ہے تو اس کے نام سے پہلے اس لقب کا ذکر کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہے، مثلا ہم قائد اعظم کا ذکر کرتے ہیں، قائد اعظم ہے تو لقب نام، پہلے قائد اعظم کہتے ہیں اور پھر محمد علی جناح. تو ایسا ہی یہاں پہ بھی مسیح جو کہ اگرچہ لقب ہے لیکن مسیح عیسیٰ ابن مریم. تو یہ تو ویسے کلام کا ایک انداز ہے، اس سے ان کی ایک نشان ظاہر ہوتی ہے کہ وہ خاص طور پر اس خدمت کے لیے یا ایک خاص منصب کے لیے معمور کیے گئے تھے. یعنی مسیح کو اگر ان معنوں میں لیا جائے کہ جب خاص تعیناتی ہوتی تھی کسی خاص منصب پر تو ان کا مسح کیا جاتا تھا. تو یہاں پر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو جب ایک خاص مرتبہ اور مقام عطا ہونا تھا تو گویا کہ المسیح بھی وہ بنا دیے گئے، کر دیے گئے. اب اگلی جو ان کی صفات ہیں وہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ. وجیح کے لفظ جو ہے نا یہ وجہ سے، وجہ چہرے کے معنوں میں ہوتا ہے، اور چہرہ جو ہوتا ہے نا یہ سب سے اہم کسی بندے کسی شخصیت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. آپ چہرے کو دیکھ کے ہی اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ بندہ کیسا ہے. اور بڑے بڑے قیافہ شناس لوگ ہوتے ہیں جو چہرے کو دیکھ کے پہچان جاتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ کیا کام کرتا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، اچھی خصلتوں والا ہے یا نہیں ہے، اس میں کیسی خصلتیں ہیں. یعنی چہرہ جو ہوتا ہے نا ایک اندرون کا ایک بڑا اہم انڈیکیٹر ہوتا ہے. انسان جو ہے نا جو کچھ سوچتا ہے اس کی سوچیں، اس کی شخصیت، اس کا اظہار اس کے چہرے سے. تو جب کسی شخص کو وجیح کہا جاتا ہے تو یہ اس کی خاص گویا کہ اس میں کوئی بڑی اعلیٰ شخصیت، بڑی کوئی عمدہ شخصیت
تو اس میں وجاہت جو ہے اس کے بارے میں بڑی تفصیلات آئی ہوئی کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو تھے وہ کیسے وجیح تھے دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ہوں وجیحاً فی دنیا، یعنی یہاں پہ اگر ہم اس کو لیں کہ وہ دنیا میں وجیح تھے، والآخرت من المقربین، اور آخرت میں مقربین میں شمار کیا جائے گا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں وجیح بھی ہوں اور مقربین میں بھی شامل ہوں۔ تو وجیح کے لفظ سے پھر جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ انہیں سرداری کی شان خاص عطا کی گئی، اور انجیلوں میں جو روایات آتی ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں، اس میں ایک بات بڑی اہم ہے کہ وہ 12 سال کی عمر میں انہوں نے ہیکل میں تعلیم دینا شروع کر دیا تھا، اور اس کم سنی کے باوجود ان کی تعلیم جو وہ دیتے تھے یا جو واعظ فرماتے تھے اس کی حکمت و معرفت، کلام کی بلاغت اور لب و لہجہ کی عظمت اور جلالت کا یہ عالم ہوتا کہ فقیہ اور فریسی، سردار اور کاہن اور ہیکل کا تمام عملہ دم بخود رہتا، اور وہ حیرانی کے عالم میں ایک ایک سے پوچھتے پھرتے تھے کہ یہ کون ہے جو اس شکو سے بات کرتا ہے، کہ معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے اس کو خاص اختیار ملا ہوا ہے۔ تو یہودیہ کی بستیوں میں جب انہوں نے تبلیغ شروع کی تو ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہلچل مچ گئی، خلقت ان پر ٹوٹی پڑتی تھی، فقیہ اور فریسی سب پر ایک سراسیمگی کا عالم تھا۔ سراسیمگی اس لیے کہ ان کی جو مرتبہ تھا وہ کم ہو رہا تھا، اور ایک طرح کے فقیہ اور فریسی جو بنے ہوتے تھے تو ان کا اپنا سارا کاروبار ہی اس پر چل رہا ہوتا تھا۔ تو جب کوئی اور شخص آ جائے جو کہ لوگوں سے کسی بدلے کا بھی مطالبہ نہ کرتا ہو، تمام انبیاء علیہ السلام کی ایک بنیادی خصوصیت یہی رہی ہے کہ وہ یہی کہتے تھے کہ لا اسألک من اجر، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، تو کوئی اجر تو نہیں مانگ رہے، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کی نصیحت کرتے تھے، آخرت پر نظر رکھنے کی نصیحت کرتے تھے۔ تو اس لیے جو پہلے جو سکہ بند قسم کے علماء تھے وہ حضرت عیسیٰ کو زیج کرنے اور عوام میں ان کی مقبولیت کم کرنے کے لیے ان سے طرح طرح کے سوالات کرتے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو لفظوں میں ان کو ایسے دندان شکن جواب دیتے کہ پھر ان کو زبان کھولنے کی جرت نہ ہوتی۔ تھوڑے ہی دنوں میں ان کی وجاہت کا اتنی شہرت ہوئی کہ عوام ان کو اسرائیل کا بادشاہ کہنے اور ان کی بادشاہی کے گیت گانے لگے، یہاں تک کہ رومی حکام کے جو اس وقت جو بادشاہ تھے، نام ان کے جو آئے ہوئے ہیں ہیرودیس اور پیلاطوس، تو ان کے سامنے بھی یہ مسئلہ ایک نہایت اہم مسئلہ کی حیثیت سے آ گیا، اور وہ بھی اپنی تمام قوت و جبروت کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور صداقت اور ان کی بے پناہ مقبولیت سے مرعوب بھی ہوئے اور خائف بھی، انہیں اپنی بادشاہی خطرے میں محسوس ہونے لگی۔ اس وجاہت کا دوسرا پہلو جو ہے جو کہا گیا ہے وہ یہ کہ باوجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، اور بن باپ کے پیدا ہونے والے کسی بچے کے لیے عام حالات میں کسی عزت و وجاہت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ تو ایک سٹگما بن جاتا ہے، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، اس وجہ سے ان کا معجزانہ اثر یہ ظاہر ہوا کہ پہلے دن سے ان کو خلق کی نگاہوں میں وہ وجاہت حاصل رہی جو ان کے عہد میں کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی۔ وہ زندگی بھر اپنے جانی دشمنوں میں گھیرے رہے، لیکن اس پہلو سے کسی کو ان پر تان کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہود کے ایک گروہ نے اگر جسارت کی بھی تو بعد کے زمانوں میں کی، ان کے سامنے کسی نے یہ تانا ان کو نہیں کیا۔ بعد میں یہود نے جو ہے ان کے خلاف اس طرح کی باتیں کی، تو ان کے زمانے میں تو کسی کو جرت ہی نہ ہو سکی کہ ان کے خلاف یا ان کی اس حیثیت کو جو ہے وہ تانے کا سبب بنا۔ تو ان کی اس وجاہت کی بشارت اللہ تعالیٰ ان کی ولادت کے بشارت کے ساتھ ہی حضرت مریم کو اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ان کو اس پہلو سے کوئی پریشانی نہ ہو کہ بن باپ کے پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ تو خود ایک
آزمائش بن جائے گا، اور وہ اس کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا، بچے کو تانے ملیں گے یا مجھے ملیں گے۔ تو اس وجاہت کا ایک تیسرا پہلو بھی، اس سے ان تمام خرافات کی تردید بھی ہوتی ہے جو انجیلوں میں مذکور ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مطلب بہت ہی بدتمیزی کا معاملہ کیا، انہیں مارا پیٹا، مذاق اڑایا، گالیاں دی، اس طرح کی بڑی باتیں آئی۔ ان خرافات کا اکثر حصہ جو ہے نا وہ بالکل غلط ہے۔ رسولوں کو اذیتیں تو دی گئی ہیں، یا انہیں ستایا گیا ہے، یا ان کے خلاف باتیں کی گئی ہیں، لیکن اللہ کے رسولوں کے دشمن ان کی توہین اور تحقیر کی جسارت تو کرتے ہیں، لیکن ایک حد تک ڈھیل بھی ہوتی ہے، ڈھیل بس ایک حد تک ہی ہوتی ہے۔ تو جب کوئی قوم اس حد سے آگے بڑھنے کی جسارت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں اور اس قوم کو تباہ کر دیتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی توہین کرے۔ اس لحاظ سے یہ ایک بڑی خوشخبری ہے کہ ایک ماں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک بیٹا تو آپ کو ملے گا، لیکن وہ بڑا وجیح ہوگا، بڑی شان و شوکت کا مالک ہوگا، بڑا دنیا میں کارنامے انجام دے گا۔ تو یہ کتنی مطلب یہ اگر بشارت مل جائے تو ساری فکریں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی کہہ دیا جائے کہ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، کہ وہ مقربین میں سے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ مطلب یہ اتنی ان کی دو اہم خصوصیات بتا کر کہ وجیح تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے نا کہ دنیا والے اس کو وجیح سمجھیں، شخصیت تو کئی لوگوں کی بڑی متاثر کرنے والی ہوتی ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ وہ مقرب بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی انہیں تقرب کا مرتبہ اور مقام جو ہے وہ حاصل ہے۔ تو اصل وجہ تو وہی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بڑا شان والا مقام جو ہے وہ حاصل ہو، اور یہ مقام جو ہے وہ صالحین ہی کو عطا ہوتا ہے اور انبیاء علیہ السلام کو بدرجہ اولا۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، اور جس طرح باقی اللہ تعالیٰ نے 4 لوگوں کا ذکر کیا نا، انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو اللہ کرے کہ یہ چیز جو ہے سب کو حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ کا تقرب جو ہے کسی درجے کا ہم حاصل کر سکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اگلی جو خصوصیت ہے وہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ انسانوں سے مہد میں بھی بات کریں گے اور بڑھاپے میں بھی۔ کہل جو ہے بڑھاپے میں یا بڑی عمر یا ڈھیر عمر کا ذکر آتا ہے۔ مہد کی تفسیر جو ہے وہ قرآن میں آ گئی ہوئی کہ جب حضرت مریم ان کو لے کر بستی کی طرف آئیں اور لوگوں نے پوچھا کہ یہ بیٹا تمہیں کہاں سے مل گیا، اور ان پر کچھ تان زنی کی کوشش کی جس کا ذکر سورہ مریم میں آیا ہے تفصیل سے، تو حضرت مریم نے بالکل خاموشی سے کہا کہ میں تو روزے سے ہوں، اور اشارے سے ہی کہا کہ اس بچے سے ہی پوچھ لو، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ جو تدبیر ہے انہیں بتائی گئی، اور بچہ جو تھا وہ بولنے لگ گیا اسی حال میں۔ اتنا نوزائیدہ بچہ اگر گفتگو کرے اور اپنا پورا تعارف کروا دے تو یہ ایک بڑی اہم علامت تھی اس بچے کی صداقت کی یا ان کی ماں کی فضیلت کی۔ تو اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ پھر مزید تفصیل جو ہے وہ کل دیکھیں گے کہ کہل کا مفہوم کیا ہے اور اس سے کیا مراد لیا جا رہا ہے۔ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔